ججز کے آج ریمارکس ہیں، ایک تو بہت ہی زیادہ الارمنگ ہے، دوسرا مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ایز اے ویور، ایز اے پاکستانی، میں صرف یہ جاننا اور سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ آپ اتنے بڑے بڑے بیانات دے رہے ہیں چیف جسٹس اور باقی تمام ججز، یہ معاملہ صرف بیانات کی حد تک رہے گا یا پھر اداروں کو یا جو بھی انٹرفیرنس کر رہے ہیں ان کو پابند بھی بنایا جائے گا، قانون سازی بھی بنائی جائے گی کہ ایسا اب نہیں چلے گا؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آج پہلی دفعہ ہم نے دیکھا اور لائیو کوریج اس کی دیکھی، یہ پہلے نہیں ہوتے تھے رواج، آپ کو معلوم ہے خاموشی سے یا درپردہ جو ہے بہت سارے فیصلے ہو جاتے تھے جس کا عوام الناس کو کبھی پتہ ہی نہیں چلتا تھا. اب یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں جتنے بھی سینسٹیو ایشوز ہیں، امپورٹنٹ ایشوز ہیں، وائٹل ایشوز ہیں، وہ لائیو کوریج دکھا کے پورے پاکستان، پوری قوم کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے. یہ ایک اچھی ابتدا ہے اور میرے خیال سے اس کو جاری رہنا چاہیے. ایک ہو گیا. دوسری بات یہ کہ ہم گفتگو تو آج بہت ہوئی ہے، سارا دن آلموسٹ پروسیڈنگ چلتی رہی ہیں. ہم ذرا اس کو 2-3 نقطوں میں ذرا پہلے سم اپ کر لیں کہ آج ہوا کیا ہے. ایگزیکٹلی. پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ حکومتی رویے کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے کہ حکومت نے اپنے حصے کا کام نہیں کیا. وہ چاہے لیجسلیشن کے حوالے سے تھا، چاہے وہ انصاف کا حصول ممکن بنانے کے لیے تھا، چاہے وہ انصاف کے راستے میں حائل رکاوٹیں دور کرنے سے متعلق تھا. کھلے لفظوں میں کہا کہ حکومت نے اپنا کام نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب نے بھی یہ بار بار کہا اور دیگر ججوں نے بھی اس کے اوپر بات کی کہ ہمیں سب سے پہلے اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنا ہے. وہ ہاؤس ان آرڈر کیوں کرنا ہے، کیا وجوہات ہیں، اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں. جیسا میں نے کہا کہ پہلے ہم سم اپ کر لیں گفتگو کو. تیسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ ججز کے پاس اختیارات تو تھے لیکن انہوں نے جرأت نہیں دکھائی اور اس کا استعمال نہیں کیا. ہائی کورٹس کے ججز مثال کے طور کے اوپر یہ چیف جسٹس صاحب نے پہلی سماعت میں بھی کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، اور بار بار یہ بات دہرائی ہے آج بھی کہ سپریم کورٹ کو چھوڑ دیں، جو ہائی کورٹس ہیں ان کے ججز کے پاس توہین عدالت کے ٹول کی صورت میں ایک اتنا بڑا ہتھیار موجود ہے کہ کوئی بھی جسارت کرے باہر سے مداخلت کرنے کی، اس کو ٹھوک سکتے ہیں وہ اس کے استعمال سے، جس کو توہین عدالت کہتے ہیں. انہوں نے بلکہ بار بار یہ سوال بھی کیے کہ بھائی آپ نے کیوں نہیں کیا. آپ نے، وہ کہتے ہیں، سپریم کورٹ کہتی ہے کہ ڈسٹرکٹ سیشن جج تو ہمارے ماتحت نہیں ہے، تو لاہور ہائی کورٹ کے ماتحت ہے نا، تو وہاں پر ایکشن لیا جانا چاہیے تھا جو نہیں لیا گیا. اور 6 ججز نے ایک خط لکھ مارا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ اپنے حصے کا کام نہیں کریں گے، جرأت نہیں دکھائیں گے، تو پھر یہی ہوگا. وہ بالکل ٹھیک کہا چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا اور مسرت ہلالی صاحبہ نے بھی کہا، جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے، کہ بھائی جو ریزسٹ نہیں کر سکتا نا پریشر، اس کو تو پھر اس سیٹ پہ نہیں بیٹھنا چاہیے، گھر جانا چاہیے. ظاہر ہے یہ بھی بات بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ساتھ میں جو سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آئی ایس آئی، آئی بی اور ایم آئی، یہ تینوں کس قانون کے تحت آتے ہیں، ان کی کیا جورسڈکشنز میں ہے؟ یہ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمانداری سے اگر آپ مجھے اجازت دیں بتانے کی، 76 سال چاہیے تھے معلوم کرنے کے لیے کہ کس قانون کے تحت بنے. صدقے نہ چلا جائے آدمی ان ججوں کی عقل مندی، دانش مندی اور ذہانت کے. انہوں نے کیا آئین کے مطابق اب بتایا؟ نہیں، اب مطلب 76 سال لگ گئے نا جی پوچھنے میں. اینی وے اس کے اوپر آتے ہیں. میرا خیال ہے تھوڑا سا پہلے ہم عدلیہ کا رول جو ہے اس کو ذرا تھوڑا سا ہسٹری کے پرسپیکٹو میں ذرا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے جناب، عدلیہ اور یہ جو جن پر مداخلت کا الزام ہے، یہ ایک طویل عرصے تک نہیں، سالہ سال بلکہ ڈیکیڈز تک ایک پیج پر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آ جائیے جناب شروع کرتے ہیں. بہت زیادہ دور پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایوب خان تک جائیں گے تو بات اور لمبی ہو جائے گی. ضیاء الحق سے شروع کر لیتے ہیں. اچھا، ضیاء الحق صاحب نے کھلواڑ جو کچھ کیا آئین کے ساتھ، مجھے بتائیے کس جج نے اس کا گریبان پکڑا؟ یہ جو آرٹیکل 58(2) بھی جیسے ہتھیار اس کے سپرد کر دیے گئے، جس کے تحت وہ جس وقت چاہے، اگر وہ صبح شام برے موڈ میں اٹھا ہے یا شام کی چائے اس نے نہیں پی ہے، تو وہ چاہے تو اسمبلی ڈیزالو کر دے، حکومت کو گھر بھیج دے. یہ اختیار کس نے دیا تھا؟ آئین میں تبدیلی کرنے کے بعد. تب بولی سپریم کورٹ. نو. آگے چلتی ہے. اس کے بعد آ جائیے جناب جنرل مشرف صاحب، انہوں نے آئین کے ساتھ کیا کھلواڑ کیا آپ کے سامنے ہے. کسی نے پوچھا، اس کو انڈیمنٹی دی دونوں صورتوں میں. ضیاء الحق کے تمام اقدامات کو بھی کانسٹیٹیوشنل کور دیا، پرویز مشرف کے تمام اختیارات کو بھی کانسٹیٹیوشنل کور دیا. کس نے؟ لیکن کچھ ججز نے حلف بھی تو نہیں اٹھایا نا پی سی او کے تحت. وہ بھی تو ججز تھے، مومنٹ بھی تو تھی. دیکھیے there always are exceptions. ہاں ایگزیکٹلی. آج بھی چیف جسٹس صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے بھائی میں جب سے آیا ہوں مجھے بتائیں کون سی مداخلت ہوئی ہے سپریم کورٹ کے اندر. تو بات تو گٹس کی اور جرت کی ہے نا جی. ٹھیک ہے، یہ ایک پرسپیکٹو ہو گیا. اب دوسری طرف دیکھیے جناب، چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ یہ جس مداخلت کی بات ہو رہی ہے
اور جو ہم نے کہا تھا کہ اندرونی ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ہے، انہوں نے کہا سب سے زیادہ مداخلت جو ہے وہ اندرونی طور پر ہوتی ہے، یس اور انہوں نے اپنے بیان کو کوالیفائی کیا. انہوں نے کہا میں نے فیصلہ دیا تھا فیض آباد جھرنا کیس میں، جس کے خلاف اس وقت کی آلموسٹ تمام پولیٹیکل پارٹیز، تمام جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں، جو تھا 30 کے قریب ریویو پٹیشن داخل ہو گئی. جی وہ پوچھتے ہیں کہ 4 سال 7 ماہ گزر گئے، وہ سماعت کے لیے مقرر نہیں ہوئی، یہ کس کا قصور تھا؟ یہ کس نے نہیں ہونے دی؟ ایک بات. دوسری بات انہوں نے کہا کہ مخصوص بینچز بنائے جاتے تھے، ایک طویل عرصے تک بنائے جاتے رہے، بلکہ 5 کا ٹولہ کا آپ نے اصطلاح سنی ہوگی نا، کہ یہ 5 ججز ہر اہم کیس پہ بیٹھے ہوتے تھے، چاہے وہ پی ٹی آئی سے متعلق ہوں، چاہے وہ نون لیگ کے متعلق ہوں، جو یہ سارے اختیارات جو ہیں کنسنٹریٹڈ تھے ان اے پرٹیکولر نمبر آف ججز. از دیٹ رائٹ؟ دوسری بات، جب ججز کے خلاف کمپلینٹس آئیں تو سپریم کورٹ نے کیا کیا؟ جب جسٹس شوکت صدیقی کو بغیر کسی جواز کے ہٹایا گیا اور ان کی پٹیشن انہوں نے داخل کی اس کے خلاف جوڈیشل کاؤنسل میں، آپ نے کیوں اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا؟ کیوں اس چیف جسٹس کو آنا پڑا اس کے اوپر ایکشن انیشیٹ کرنے کے لیے؟ دوسری بات، جناب عالی یہ بھی کیا سپریم کورٹ میں نہیں ہوا کہ لاؤ میرے پاس مقدمہ لے کے آؤ، میں کروں گا فیصلہ، اس کا سڑکوں پر نہیں ہونا؟ یہ نہیں ہوا. یہ سب ہسٹری میں ہوا نا. ابھی یہی تو میں تو آپ کو بہت ریسنٹ ہسٹری بتا رہا ہوں، بہت پرانی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. لیکن ابھی یہی بات تو چیف جسٹس نے آج کہی بھی ہے کہ ایک دوسرا جج بھی انفلوئنشل نہیں ہو سکتا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میری طرح سے جرأت کا مظاہرہ کریں، آپ ریزسٹ کریں گے تو یہ مداخلتیں بند ہو جائیں گی، مگر یہ اس وقت تک نہیں ہوں گی جب تک ہم آپ اپنے اندر ہونے والی مداخلتوں کو نہیں روکیں گے. میں اس کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ ایک لمبا چوڑا یعنی گفتگو کی جا سکتی ہے، پورا پروگرام اس پہ گزر جائے گا، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ کہتے ہیں نا کہ اٹس بیٹر لیٹ دین نیور. دیر آئے درست آئے. میں کہتا ہوں چلیے ماضی کو بھول جاتے ہیں، جس طرح چیف جسٹس نے بھی آج کہا کہ لیٹ us not go into the past, let us talk of present and future. اگر اب بھی یہ راستہ رک جاتا ہے، چاہے اس کے لیے حکومت کو لیجسلیشن کرنی پڑے، چاہے اس کے لیے سپریم کورٹ کو کوئی ڈکری جاری کرنی پڑے، لیکن انصاف کے راستے میں یہ جو رکاوٹیں ہیں، چاہے وہ ایجنسیوں کی طرف سے ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہیں، چاہے وہ حکومت وقت کی طرف سے ہیں، چاہے وہ کچھ ایسے اسٹرانگ انسٹیٹیوشنز ہیں ادر دین دا اسٹیبلشمنٹ، وہ کہتے ہیں اس سب کو ریزسٹ کرنا پڑے گا، تبھی انصاف کا حصول اور اجرا ممکن ہوگا. ایٹ دی اینڈ ایونچولی قانون کے اندر تبدیلی یا اس قسم کا کوئی بھی قانون بنانا آئے گا تو پارلیمنٹ میں نا، تو پارلیمنٹ میں بھی اگر انہی کے اسٹوڈیز بیٹھے ہوں گے تو وہ بل کو کیسے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ انصاف کے حصول میں مداخلت روکنے کے لیے بال سپریم کورٹ میں نہ پھینکیں، بلکہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اس پر لیجسلیشن کریں. ایک دفعہ لیجسلیشن ہو جائے گی، سزا کا تعین ہو جائے گا کہ کس نوعیت کی مداخلت ہوگی تو اس کی کیا سزا ہے، تبھی تو لوگ ڈریں گے نا. ابھی تو ایوری بڈی از گیٹنگ اوے ود اٹ. یہ صورتحال جو ہے ناقابل برداشت ہے. آگے آجائیے. میں بے پناہ مثالیں جو ہیں اس کی اور آپ کو پیش کر دیتا ہوں. ایک ایسی اصطلاح ایجاد ہوئی جس کو سن کے شرم آتی ہے. لوگوں نے کہا کہ اب وکیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ججز کر لیں. یہ آپ نے بھی سنا. میں اس سے زیادہ سیریس اسپرشن جوڈیشری پر کیا ہو سکتی ہے؟ شرم کا مقام ہے. ہمیں پاکستانی کی حیثیت سے بھی، ایک قوم کی حیثیت سے بھی، ایک معاشرے کی حیثیت سے بھی. آپ اندازہ فرمائیے کہ ہم اٹامک پاور ہیں، ہمارے ہاں انصاف کا جو بتنگڑ یا جو تماشا بنا ہوا ہے وہ آج سارا دن وہی ڈسکس ہوتا رہا ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ حکومت وقت کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس اور ادراک کرنا پڑے گا. وہ بلی جس طرح کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، اس طرح آنکھیں بند کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. اچھا بخاری صاحب، میں صرف ایز اے ویور، ایز اے جرنلسٹ، آپ اینالائز تو کر رہے ہیں پوری سچویشن کو. اگر میں یہ سارا کیس دیکھ رہی ہوں اور میں کہتی ہوں کہ مجھے سیریس ریزرویشن ہے باقی پوری قوم کے لوگوں کی طرح، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ بالکل زیادتی ہے، بالکل ججز پر کوئی دباؤ نہیں ہونا چاہیے ہے اور بالکل انصاف ہونا چاہیے ہے، اور ہم ٹی وی پر یہ دیکھ بھی رہے ہیں کہ سارے معزز جج بیٹھ کے اس پر ڈیبیٹ بھی کر رہے ہیں. مجھے سولوشن آ جا کے وہی پارلیمنٹ میں آنا ہے نا، تو پھر حکومت کیوں نہیں اس پہ کوئی سیریس سٹیٹمنٹ دے رہی؟ دیکھیے اس کے دو آسپیکٹ ہیں.
آپ نے یہ پروگرام کو لے کے چلنا ہے، یہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے. جی میں جتنا مرضی ڈیویٹ کر لوں، آپ کو مجھے واپس لانا ہے اس پروگرام. یہ آپ کی ذمہ داری ہے یا نہیں؟ بالکل ہے. اگر آپ یہ اپنی ذمہ داری نہیں کریں گے، پوری کریں گے، تو آپ مجھے بلیم کر سکتے ہیں کہ میں کیا کہہ جاؤں اس پروگرام کے نہیں، اندر. بالکل بھی نہیں. یہی حال وہاں ہے. اگر آپ اپنے اندر کے سارے لوپ ہولز بند نہیں کریں گے، اگر آپ اس کمٹمنٹ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے کہ ہم نے کسی پریشر کے نیچے نہیں آنا ہے. بار بار گلا پھاڑ پھاڑ کے چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اصولی طور پر تو کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے، قانون سازی کی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے لیے ججوں کو جرات کرنی پڑے گی. دیکھیں جسٹس عطر من اللہ صاحب نے فرمایا کہ جب میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تھا تو میرے معاملے میں تو کسی نے مداخلت نہیں کی کبھی، میری عدالت میں تو. مگر وہ دوسرے ہی سانس میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی جج اگر جرات دکھا دے تو اس کے خلاف ریفرنس آ جاتا ہے. جی اب یہ سیلف کنٹراڈکٹری سٹیٹمنٹ ہے، بٹ اینی وے جو انہوں نے کہا which is true. اس سے ہم یہی اخذ کریں گے کہ جی نہیں، کوئی مداخلت جو ہے اس وقت تک جب تک جج اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، اسٹرانگ ہے، کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی. دیکھیے نا، جو شوکت صدیقی صاحب کا معاملہ تھا، انہوں نے بھی تو ریزسٹ کیا نا. اس وقت کا مائٹیسٹ جرنل فیض حمید اس کے گھر گیا 2 دفعہ، 1 دفعہ نہیں. اس نے کہا میں نہیں مانتا. انہوں نے کہا ہم تمہیں فارغ کر دیں، اس نے کر دیں. تو ججز کو تو ایسا ہونا چاہیے. And still he is alive نا. دیکھیں ہر جگہ ججز میں بھی میں نے عرض کیا لیٹر میں بھی انہی کا کہ ریفرنس ہے. جب آپ ہمت دکھاتے ہیں تو پھر کوئی آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. اصل میں بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ اس پورے ایپیسوڈ میں حکومت اور ہائی کورٹس یہ خاموش تماشائی بن کے تماشا دیکھتے رہے ہیں.